کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سفیر رضا چغتائی مظفرآباد آزاد کشمیر سے۔ آج میں آپ کو آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کے ایک تاریخی مقام سے متعارف کروا رہا ہوں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں سری نگر کے لال چوک سے مماثل لال چوک اپر اڈا مظفرآباد۔ یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے جو کہ ڈوگرا دور سے تحریکوں کا گڑھ جو ہے وہ تصور کیا جاتا رہا ہے۔ ہم نے کچھ بزرگوں سے معلومات لی ہیں، ان کے مطابق 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا اس سے پہلے یہاں پہ ایک لاری اڈا قائم تھا جو کہ یہاں سے مظفرآباد سے راولپنڈی کے لیے 3 بسیں چلتی تھی، اور باقی جو یہ علاقہ ہے دربار شاہینات سے آگے کا یہ بالکل ویرانہ اور جنگل بیابان تھا، اور دوسری جانب جہاں آج یونیورسٹی کالج گراؤنڈ موجود ہے یہ کھلا میدان تھا، اور یہاں پر ہی تمام تحریکیں اور جلسے جلوس ہوا کرتے تھے۔ 1947 کے بعد اس مقام کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے آج بھی وہ اپر اڈا کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس مقام کے مختلف نام سامنے آتے رہے۔ اس مقام کو 90 کی دہائی میں تحریک آزادی کشمیر کا مرکز گردانا جاتا رہا ہے۔ جب 90 کی دہائی میں مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی عروج پر تھی تو یہاں مظفرآباد نے اس تحریک آزادی کی اخلاقی اور سفارتی اور سیاسی سپورٹ کے لیے جو جلسے جلوس اور مظاہرے کیے جاتے تھے ان کا آغاز اسی مقام اپر اڈا سے ہوتا تھا۔ اس دور میں اس مقام کو چوک شہیداں کا نام دیا گیا۔ طویل عرصے تک یہی نام مشہور رہا، اور اس کے بعد 2005 میں جب خوفناک زلزلہ آیا تو اس مقام سمیت پورا شہر ڈسمنٹل ہو گیا تھا، مسمار ہو گیا تھا، تو اس مقام پر جو ہے ایک نیا چوک تعمیر کیا گیا دعوت اسلامی کی جانب سے، اور اس کا نام مدنی چوک رکھا گیا۔ تاہم 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پر جب کشمیر کی حیثیت کی تاریخی حیثیت کو تبدیل کیا گیا تو اس وقت یہاں پہ حکومت آزاد کشمیر نے یہ لال چوک تعمیر کیا اور اس کو سری نگر کے تاریخی لال چوک سے منسوب کیا گیا۔ اب ہم کچھ بزرگوں سے بات کرتے ہیں جو کہ اس تاریخی مقام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا تاثرات پیش کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا جی، یہ تو پہلے تو مظفرآباد اتنی آبادی تو نہیں تھی، تو 90 کی دہائی سے پہلے بلکہ 80 تک تو یہ ویرانہ ہی تھا، بالکل ایک پائلٹ اسکول تھا، راستہ باقی جھاڑیاں تھی۔ تو اس کے بعد یہ ڈگری کالج ادھر بنا، اس کے بعد پھر 80 کے بعد آبادی بڑھتی گئی، پھر یہ ایک چوک بن گیا۔ تو ادھر بہت کانفرنسیں جہاد کے بارے جب 90 کی تحریک چلی نا، عروج پہ تھی تحریک، اکثر جہاد کانفرنس یہیں ہوتی تھی، جس میں خاص کر جب طلبہ اسلام بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کرائی ہیں، جس پہ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر انجینئر احمد شاہ صاحب اور صفوت اللہ مجدی صاحب جو ان کے اس وقت صدر تھے، ان کے وہ سیکٹری اور بہت تاجکستان فلسطین کے نمائندے آتے رہے۔ پھر یہ تاریخ میں یہ ایک انفرادی حیثیت ہے، شبیر شاہ صاحب جو قائد تحریکیں کشمیر میں شروع سے بچپن سے لے کے آج تک قیادت کر رہے ہیں، واحد وہ بندہ جو بچپن سے لے کے چھٹی سے آج تک موجود، اللہ اس زندگی ہے، اس کا ٹیلی فون خطاب بھی اسے انٹرنیشنل کانفرنس میں کرایا طلبہ اسلام میں، یہ سعادت بھی حاصل ہے اس چوک کو۔ یہ تقریباً 1970 کی بات ہے، 70 یا 65 کی بات ہے۔ تو یہاں سے 3 گاڑیاں جاتی تھی، وہ پنڈی، اور یہاں پر ہوتے تھے اڈا جو ہوتی ہے ٹکٹوں کا، تو وہ خواجہ غلام رسول سمجھی وہ یہاں اڈے کی ٹکٹ کاٹ رہے تھے گاڑیوں کے، یہاں گاڑی جو کھڑی ہوتی تھی پھر یہاں سے پھر جاتی تھی راولپنڈی۔ اچھا، راولپنڈی سے واپس آ کر پھر یہاں جو ہے نا لازمی سواریاں جو اتارتی تھی اپر اڈے میں، اور مشہور تھا یہ اپر اڈا۔ میں یہ اپر اڈا جو دیکھا تھا، اس کی آج جو چہل پہل ہے، جو رش ہے، یہ بالکل سمپل سا ہوتا تھا جو ہم نے دیکھا، یعنی 64 سے میری یاداشت میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت یہ بالکل خالی جگہ ہوتی تھی اس وقت۔ تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے دیکھا یہاں پہ آرا مشین ہوتی تھی اپر اڈے میں، یہاں پہ آج پلازا سٹی پلازا، یہاں پہ جناب آرا مشین ہوتی تھی۔ تو 1-2 بسیں میں نے یاد ہے مجھے، یہاں سے راولپنڈی نکلتی تھی، ان کے ٹکٹ بھی یہاں سے ملتے تھے، جس کو غلام رسول خواجہ غلام رسول دیتا تھا۔ پنڈی کی بس یہاں سے بھی نکلتی تھی، مشتاق بس۔ تو یہ ہم نے دیکھا 64 اور 65 کے بعد جو ہم نے ہوش سنبھالی ہے، تب سے مجھے یہ یاد پڑتا۔ لیکن جو آج یہ مارکیٹ ہے یا یہ رش ہے، سنگل روڈ ہوتی تھی، اس سے بھی آدھی روڈ ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ اکثر اوقات وہ مداری والے
हम लोग मदारी देखते थे, कोई बूझा जा रहा, कोई सांप वगैरह दिखाई दे रहा, इस तरह का नहीं था। मेन मरकज ये था, ये ख्वाजा बाजार था, जो आज ये चौक, उसको हम चौक कहते हैं, तूत वाला चौक, यहाँ पे आप आज टैंकी बनी हुई है, सब रश वहाँ पे होता था, सब लेन देन वहाँ पे होता था। यहाँ पे दुकानें नहीं होती थी, खाली जगह पड़ी होती थी। ऊपर अड्डा, उसके बाद फिर चौक शहीदा, अशोक शहीद होया। फिर हम 92 में गए चकोठी, पैरों नंगे तो सिरों नंगे, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था। फिर उधर से हम आए, चंद लड़के शहीद भी हो गए, उन्होंने झंडा लगाया पास, वो लड़के मर गए, दोस्त रहते हैं। कहने का मतलब है जी कि अब मजा नहीं है। ये अड्डे में तमाम सारा दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं, डब्बे रश। अब आज जुम्मे का दिन है ना, वहाँ रास्ता नहीं होगा मस्जिद में जाने के लिए। इंतजामिया सोई हुई है, पता ही नहीं इंतजामिया क्या है, यहाँ कुछ पूछने वाला ही नहीं है। ये जब 1992 में जो है ना, 90 में 92 की दहाई में जो है ना जलसे जुलूस हुए, तहरीक चली कश्मीर की, उस दौर के बाद जो है ना यहाँ पे ये चौक बना है। वहाँ यहाँ मरकज़ था, जलसे जुलूस होते थे। क्या होता था, जलसे जुलूस होते थे, तारीख यहीं से निकलती थी, इंतज़ा यहीं से होती थी। फिर आस्ता आस्ता चलते चलते उसके बाद फिर ज़लज़ला भी आया, ज़लज़ले में डिसमेंटल हो गया, फिर दोबारा ये बना, किसी ने किस नाम से बनाया, किसी ने किस नाम से, आखिर में ये लाल चौक बना कश्मीर की निस्बत पर। वहाँ लाल चौक है, उसकी निस्बत से बना। जी, आपने बुजुर्गों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि मुजफ्फराबाद का अपर अड्डा लाल चौक एक तारीखी मकाम है जिससे उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। और ये जो मुजफ्फराबाद की रौनकें आज आप देख रहे हैं, उनका जो महवर व मरकज़ है वो यही लाल चौक है। और इस लाल चौक को श्रीनगर के लाल चौक से तशबीह दी गई है। और ये दुआ है कि अल्लाह करे श्रीनगर के लाल चौक में भारतीय संगीनों के साए तले बसने वाले वो कश्मीरी भी इसी तरह आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले सकें।